بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 56۔ بات چل رہی تھی مرابحہ اور تولیہ کی، اس میں ایک مسئلہ مرابحہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھ لو۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز خرید کے مرابحتاً کسی کو بیچ دیا، پھر جس کو بیچا اسی سے واپس سستے میں خرید لیا، پھر مرابحتاً کسی کو بیچ رہا ہے، تو کیا حکم ہے؟ کسی کو بیچنا پھر واپس لینے کی کیوں نوبت آتی؟ کیونکہ خریدار کو یہ سمجھ میں آتا کہ میں نے جو خریدا نا وہ نقصان والا ہے۔ پھر اس نے بولتا بائے کو کہ بھائی آپ واپس لے لو، بولتا میں واپس لے لوں گا، میں تو واپس خریدوں گا، کم قیمت میں خریدوں گا، ایسا بولتا نہیں بولتا؟ وہ مسئلہ ہے یہ۔ تو دیکھو، ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه، جس آدمی نے خریدا کوئی کپڑا، یا کپڑے کی مثال دی، کوئی بھی چیز میں آتی ہے، فباعه بربح، تو پھر اس کو بیچا منافع سے، ثم اشتراه، پھر اس کو خریدا کسی سے، اس سے جس کو بیچا تھا۔ فإن باعه مرابحة، تو اگر اس کو بیچے مرابحہ، پھر اس کو اگر مرابحے کے طور پر بیچے، طرح عنہ کل ربح کان قبل ذلك، تو طرح کے معنی ہے ہٹا دے اس سے ہر منافع جو اس سے پہلے تھا، ہر منافع جو اس سے پہلے تھا۔ آگے مثال سے بات سمجھ میں آتی۔ فإن كان استغرق الثمن، اور اگر وہ ثمن کو گھیر لیتا ہے وہ منافع، لم يبيعه مرابحة، تو پھر اس کو نہ بیچے مرابحے کے طور پر۔ وهذا عند ابي حنیفہ، یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ وقال صاحبین کہتے ہیں اس کو بیچ سکتا ہے مرابحے کے طور پر دوسرے ثمن پر، یعنی پہلے کسی کو بیچنا مرابحے سے، پہلے کسی کو بیچنا مرابحے سے، پھر واپس اسی کو خرید لینا سستے میں، پھر اسی کو جو ہے مرابحے سے کسی اور کو بیچنا۔ تو یہ کیسا ہے بول رہا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرابحے سے کسی کو بیچنے کے بعد پھر اس سے کم قیمت میں خرید لے، اس سے کم قیمت میں خرید لے، تو پھر دوبارہ اس کو مرابحہ بول کے اگر بیچنا ہے تو وہ جتنا بیچ میں منافع کمایا نا، وہ منافع کو ہٹا دینا، ہٹا دے کے بقیہ پہ مرابحہ کرنا، تو جائز ہے، نہیں تو جائز نہیں بولتے ہیں، نہیں تو جائز نہیں ہے۔ مثال سے سمجھ میں آتی بات۔ لیکن صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ پہلے کی بے کا کوئی اعتبار نہیں، اب جس بے سے انہیں واپس لیا اس سے مرابحہ کما کے جو ہے بیچ سکتا ہے، بولتے ہیں کیا کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر دیکھو، صورت ہو اس کی صورت، اذا اشترى ثوبا بعشرۃ، جب کسی نے خریدا کپڑا 10 میں، 10 درہم میں، مثال کے طور پر آپ نے 10 درہم میں کپڑا خریدا ان سے خریدا، وباعه ب15، پھر اس کو بیچا 10 درہم میں، 5 درہم میں، خمسہ جی 5 درہم میں، یعنی انہوں نے خریدا اس کو کتنے میں؟ خمسہ تو 15 ہے، سوری، اذا اشترى ثوبا، جب کوئی آدمی خریدا کپڑا 10 درہم میں، کتنے میں؟ وباعه ب15، اور اس کو بیچا 15 میں۔ کوئی آدمی خریدا تھا، کتنے میں خریدا تھا؟ 10 میں خریدا، اور مرابحے کے طور پر جو ہے 15 میں بیچ دیا، تو کتنا منافع کمایا؟ ثم اشتراه بعشرۃ، پھر اسی کو خریدا 10 میں، یعنی پہلے کسی سے خریدا تھا 10 میں اور 15 میں ان کو بیچ کے 5 منافع کمایا، پھر انہی سے کیا کر رہا؟ پھر 10 میں خرید لیا واپس۔ نہیں سمجھا رہا؟ پہلے ان سے خریدا کتنے میں؟ 10 میں خریدا تھا، 5 مرابحے کے ساتھ ان کو بیچ دیا، 15 روپے آئے، پھر اس کے بعد کیا کرا بولے تو اسی سے واپس بھی 10 میں خرید لیا، ٹھیک ہے؟ تو کتنے پیسے بچ گئے اس کو؟ سیدھا ادھر سے 5 بچ گئے، ادھر سے 5 بچ گئے نا۔ تو فإنه يبيعه مرابحة ب5، تو وہ اس کو بیچے بطور مرابحے کے 5 میں۔ تو اب اگر اس کو بیچنا چاہتا ہے کسی اور سے تو 5 کے مرابحے کے طور پر بیچنا، کیسے بیچنا؟ 5 کے مرابحے کے طور پر، 15 میں نہیں بیچنا، 5 میں بیچنا، کیونکہ 5 پہلے سے کما لیے ہے نا۔ جب ان سے خریدے تھے 10 میں اور یہ بولے کہ میں مرابحتاً 5 میں تم کو دے دیا، مرابحتاً 5 میں دے دیا، 15 میں دے دیے، 5 فائدہ کمائے نہیں کمائے، پھر واپس 10 میں خریدے تو 5 فائدہ تو ہے نا۔ اب اگر کسی کو ان کو مرابحے سے بیچنا چاہتے ہیں تو 5 پہ رکھ کے مرابحہ کرنا، کیا بول رہے ہیں؟ کیونکہ اب وہ کپڑا کتنے میں پڑا ہوا ہے؟ 5 میں پڑا ہوا ہے نا، پہلے کتنے میں پڑا تھا؟ 10 کا پڑا تھا، ان کو 15 میں بیچ دیے، پھر واپس لے لیے تو 5 میں پڑا ہوا ہے نا۔
5 میں پڑا ہوا ہے، تو اب مرابحہ کسی اور کو کرنا ہے تو جو ہے اب جیسے یہ بول کے مرابحہ کرے، سمجھو کہ میں نے جتنے پہ خریدا اتنے 5 درہم ایکسٹرا کے ساتھ مرابحے میں بیچا، تو کتنے میں خریدا شمار ہوا نے؟ 5 میں خریدا شمار ہوا، کیونکہ اس کا روپیہ 5 درہم ہی صرف ہوا ہے، نہیں ہوا 5 درہم صرف، 5 درہم صرف ہے، بقیہ تو 10 تو کما لیے، جتنے میں خریدے تھے اتنے پیسے تو ان کو آ گئے، بقیہ 5 کیا ہے بچا ہوا ہے، وہ 5 کچ کپڑا ہوا، 5 میں خریدنے کے برابر ہے۔ لہٰذا اگر کسی سے مرابحہ کرنا ہے تو 5 درہم رکھ کے مرابحہ کرنا، اگر مرابحہ کرنا ہے تو، مرابحہ نہیں کرنا ہے تو اس کی مرضی، جتنے بچا اتنے بیچ لے سکتا۔ لفظ مرابحہ استعمال کرے تو چھوٹا ہے، بحث کب ہوتی؟ اب سامنے والا بولا کہ بھائی مرابحے کے طور پہ دے دو میرے کو، کچھ زیادہ لگاتے تو لگاؤ، تو نے بول دیا میں جو ہے 5 درہم مرابحے کے ساتھ دوں گا، تو خریدا کتنے میں تھا؟ 5 میں، کیونکہ 5 میں پڑا نا اس کو، کیسے 5 میں پڑا؟ 10 سے اس میں لیا، 15 میں اس کو دیا، پھر 10 سے اس میں خریدا تو 5 میں پڑا، تو وہ 5 سے مرابحہ بطور ایکسٹرا 5 یا 2 3 جتنے بھی لگا لو، مگر 5 میں مرابحہ کر سکتے بولتے ہیں۔ لیکن صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ دوسری بے میں جتنے میں خریدے نا اتنے میں مرابحہ کرو۔ دوسری بے میں کتنے میں خریدے؟ 10 میں خریدا، پہلے جو ہے 10 میں لیا تھا، 15 میں بیچا، پھر 10 میں لیا نا، تو 10 سے مرابحہ کرو، کیونکہ دوسری بے کا اعتبار ہے، پہلی بے کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ کون بولتے ہیں؟ صاحبین بولتے ہیں۔ صاحبین کی بات سمجھنا بالکل آسان ہے، کیونکہ انہیں اس سے خریدو کسی اور سے خریدو، جتنے میں خریدا اتنے میں مرابحہ کرتا، اس سے خریدو یا کسی اور سے خریدو مرابحہ کرتا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے ان کی دلیل یہی ہے کہ اگر اس کے بجائے انہیں جو ہے وہی کپڑا کسی اور کے پاس چلے جاتا، اس سے خریدتا، یا نہیں تو وہ کپڑا نہیں کوئی اور کپڑا 10 میں خریدتا، تو کتنے مرابحہ کرتا تھا؟ انہیں 10 میں مرابحہ کرتا تھا نا۔ تو چاہے کسی اور سے خریدو چاہے اس سے خریدو، جس کو بیچا اس سے خریدو، بات دونوں کی ایک ہی ہے کہ مرابحہ جو ہے سیکنڈ بے پہ ہوگا۔ مرابحہ کتنے پہ ہوگا؟ سمجھ میں صاحبین کے پاس؟ اچھا صاحب، اس کی صورت یہ ہے کہ جب خریدا کپڑا 10 درہم میں اور اس کو بیچا 15 میں، پھر اس کو خریدا 10 میں، یعنی اسی آدمی سے بولے ایسا، فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً بِخَمْسَةٍ، تو یہ ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اس کو بیچے بطور مرابحہ کے 5 میں، وَيَقُولُ، اور یوں کہے قَامَ عَلَيَّ بِخَمْسَةٍ، وہ مجھ پر پڑا ہے 5 میں۔ کیا بولنا؟ وہ پہلا کپڑا مطلب پہلی بے دوسری بے دونوں بیوں کے حساب سے ملا کے دیے تو کتنے میں پڑا؟ 5 میں پڑا۔ بعض لوگ زیادہ جو سمجھدار رہتے ہیں نا ہوشیار، انہیں کیا کرتے؟ فری میں پڑھا لیتے، اس کو نہیں پڑھا لیتے، کسی سے خریدے 100 روپے میں، دوسرے کو بیچ دیے 200 میں، پھر اس کو کیا آ گیا؟ 100 روپے آ گئے، پھر خریدے وہ اس کپڑے کو 100 میں، فری میں کپڑا پڑ گیا، اپنے پیسے اپنے کو فری میں کپڑا پڑ گیا، پھر اسی کو کیا کرے؟ 100 میں خریدے، یا اس جیسا 100 میں خریدے جا کے، تو کپڑا اپنے پاس ہی رہا، 100 روپے اپنے پاس بھی اپنے رہے، ایسا۔ تو یہاں پر بھی ویسی انہیں سمجھداری کیا کرا؟ 5 روپے میں جو ہے اس کو وہ کپڑا پڑ گیا جیسا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یوں بولنا چاہیے کہ مجھ کو 5 میں پڑا، مجھ کو، اور اگر اس کو خریدا تھا 10 میں ہی، اور اس کو خریدا تھا، اور دیکھو مسئلہ، اور اگر خریدا تھا اس کو 10 میں، ان سے کپڑا انہوں خریدے تھے 10 میں، اور اس کو بیچے مرابحے کے ساتھ 20 میں، اور اس کو بیچے جو میں بولا تھا فری میں پڑنے کی شکل، پھر اس کو خریدے 10 میں، تب کیا ہو گیا؟ فری میں پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ان سے لیے تھے 10 میں، ان کو بیچے 20 میں، پھر ان سے خریدے 10 میں، فری میں پڑ گیا، ایک پیسہ بھی تمہارا صرف ہوا؟ کیا ہوا؟ نہیں ہوا۔ 10 میں لیے تھے 20 میں بیچ دیے، تو 10 کا فائدہ تھا، پھر 10 میں خریدے، تو پیسے تو نہیں ہیں لیکن کپڑا فری میں ہے۔ اب اس کو مرابحتاً پھر کسی کو بیچنا ہے، نہیں بیچ سکتے، بول رہے کیونکہ فری میں کپڑا پڑا ہوا کو مرابحہ کیسا بیچ سکتے؟ فری میں پڑا ہوا ہے نا یہ، اب مرابحہ کیسا بیچ سکتے آپ؟ مرابحہ تب نہیں بیچ سکتے، لفظ مرابحہ استعمال نہیں کر سکتے۔ مرابحہ کا مطلب پہلے کی بے پر، یا پہلے کی بے فری کی ہو گئی، تو بغیر مرابحے کے بیچنا چاہے تو بیچ لے سکتے، لفظ مرابحہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ مرابحہ کا مطلب کیا ہوا؟ پہلی بے کے مطابق میں لے رہا ہوں، تو پہلی بے 0 ہے، وہ 0 سے جو ہے 10 منافع میں لیتا ہوں، کوئی مطلب نہیں ہے نا۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر اس کو خریدے 10 میں اور اس کو بیچے 20 میں مرابحے کے طور پر، پھر اس کو خریدے 10 میں، تو نہیں بیچے اس کو مرابحتاً بالکل بھی۔ یہ کس کا ماننا ہے؟ یہ ابو حنیفہ کا۔ صاحبین کیا بولتے ہیں؟ وعندهما يبيعه مرابحة على العشرة في الفصلين، ان دونوں کے پاس جو ہے اس کو بیچ سکتا ہے بطور مرابحہ کے 10 پر، دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں میں انہیں 10 کے طور پر مرابحتاً بیچ سکتا ہے، کیونکہ دوسری جو بے کتنے بھی تھی 10 پہ تھی، چاہے انہیں 10 میں خرید کے 20 میں بیچو اور 10 میں خریدو، چاہے 10 میں خرید کے 5 میں بیچو اور نہیں 15 میں بیچو اور
10 میں خریدو. پہلی صورت میں 5 اس کے پیسے خرچ ہوئے, دوسری صورت میں 1 پیسہ بھی اس کا خرچ نہیں ہوا, اس کا کپڑا اس کے پاس رہ گیا. بولیے, دونوں صورتوں میں چونکہ دوسری بھائی کتنے پہ بھی 10 پہ بھی نا, دوسرا ان سے جو خریدا کتنے میں 10 میں, تو 10 پہ مرابحہ کر سکتے. وہی صاحب کا مسئلہ کیا ہے, بالکل آسان ہے. دلیل کیا ہے ان کی, ان العقد الثانی عقد متجدد, کہ دوسرا جو عقد ہے, دوسرا جو بے کا معاملہ ہے خریدنے کا, پہلے بیچے نا اس کو, دوبارہ خریدے, تو یہ متجدد ہے یہ, کیونکہ جب انہیں کپڑے پہ قبضہ کر لیا, انہیں ثمن پہ قبضہ کر لیا, دونوں ایک دوسرے پہ قبضہ کر لیے, تو دونوں کیا ہو گئے, اپنے اپنی چیزوں پر قبضہ کر لیے ہیں. جب تک کہ اس میں کوئی عیب وغیرہ نہ نکل آئے تو اپنی اپنی بے دونوں کے اوپر تام ہو گئی. نہیں سمجھا رہا, بے تام ہو جانے کے بعد انہیں کون کی, نہیں کون کی, اجنبی آدمی ہو گیا. کون ہو گیا؟ چیز جو ہے جب کسی کے پاس رہ گئی, وہی چیز کیوں نہ ہو, تو وہ آدمی قبضہ کر لینے کے بعد کیا ہو جاتا, کوئی اور آدمی ہو جاتا. تو جو ہے عقد ثانی متجدد عقد ہے, عقد ثانی متجدد عقد ہے. منقطع الاحکام عن الاول, پہلے سے احکام کے منقطع ہونے کے طور پر. احکام پہلے سے کیا ہو گئے, منقطع ہو گئے, جدا ہو گئے, پہلے کا حکم اب باقی نہیں رہتا. ثابتۃ, کہاں ثابت, نہیں فیجوز البناء المرابحۃ علیہ, تو مرابحے کا بنا کرنا اس پر جائز ہے, جیسا کہ جب تیسرا آدمی خلل ڈالتا ہے. جب تیسرا آدمی آ جاتا, مثال کے طور پر انہوں کیا کرتے, ان کو بیچے, انہوں ان کو بیچے, پھر وہی کپڑا انہوں کیا کرے 10 میں خریدے, تو تیسرا آدمی آ گیا نا. تیسرا آدمی جب آ جاتا ہے تو جو ہے ابو حنیفہ بھی یہاں مان کے چلتے ہیں. کیا مان کے چلتے ہیں, چونکہ جس کو بیچا تھا اسی سے نہیں خریدا, جس کو بیچا تھا نہیں خریدا, بلکہ اس کو انہیں کسی اور کو بیچا, اس سے انہیں خریدا, تو یہاں پر ایک نئی عقد ہو گئی ہے, نئی بے ہو گئی ہے. لہٰذا اب انہیں اتنے میں مرابحتاً بیچ سکتا ہے. اتنے میں جتنے میں سے خریدا, چاہے 5 میں خریدو, چاہے 10 میں خریدو, چاہے 15 میں خریدو, اتنے مرابحتاً بیچ سکتا, نہیں بیچ سکتا, بیچ سکتا ہے. ویسے ہی اس سے بھی خریدا تو مرابحتاً بیچ سکتا ہے, یہ صاحبین کہتے ہیں. لیکن ابو حنیفہ کی دلیل کیا, ولی ابی حنیفہ ان شبہۃ حصول الربح بالعقد الثانی ثابتۃ. ابو حنیفہ یہاں بولتے ہیں کہ عقد ثانی میں, عقد ثانی کے ذریعے حصول ربا کا شبہ ثابت ہے. ربح مانے فائدہ, فائدے کے حاصل ہونے کا شبہ ثابت ہے, فائدے کے شبہ ثابت ہے. دیکھیے مرابحہ کی وجہ کیا ہوتی معلوم ہے, مرابحہ کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا. مرابحہ میں فائدہ حاصل کرنا, مرابحہ کی بے کا مطلب ہی یہ ہے کہ خریدار کو اس بات کا اطمینان دلایا جائے کہ میں تم سے زیادہ منافع نہیں لے رہا ہوں, میں تم سے بلکہ تھوڑا منافع لے رہا ہوں, بلکہ اب وہ تھوڑا منافع 20% بھی ہو سکتا ہے, 30% بھی ہو سکتا ہے, 10% بھی ہو سکتا ہے, 10 روپے بھی ہو سکتا ہے, اور وہ 10 روپے ہی میں منافع لوں گا جتنے میں نے ان سے خریدا, جتنے میں اتنے میں یہ منافع کے ساتھ آپ کو دے رہا ہوں. یہ مطلب رہتا اس کا, مرابحے کا. اب مرابحے کے اندر کیا ہے, مرابحے کے اندر جو ہے یہ سامان انہوں ان سے خریدے, پھر ان کو بیچے, پھر خریدے, تو اصل مطلب کیا رہا کہ ان کے پاس جو کپڑا ہے وہ کپڑا پہلے والے سے خریدنے والا کپڑا ہی ہے, پہلے والے سے, درمیان میں جس کو بیچے ہیں, جس سے لیے ہیں, اس میں جو ہے ان کے پیسے کم ہو گئے, لیکن کپڑا تو وہی رہا. پیسے کم ہو گئے, کپڑا تو وہی رہا. اب اگر نئے آدمی کو آپ یہ بولے کہ اب میں جتنے میں خریدا اس سے تھوڑے بہت منافع کے ساتھ دے رہا ہوں, تو اس کے ساتھ ایک طرح کا دھوکا ہو رہا, اس لیے کہ آپ کو اتنے میں تو نہیں پڑا, وہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہوشیاری کی وجہ سے پہلے کسی کو بیچ دیا آپ تھوڑا سا مہنگے میں, پھر ان سے خرید لیے بہت زیادہ سستے میں, یہ آپ کی ہوشیاری سے ہوا. لیکن آپ کو جتنے میں پڑا تھا وہ کتنے میں ہے, وہ دونوں بیعوں کو ملا کے قیمت کم ہونے کی وجہ سے وہ کپڑا تو کم میں پڑا, تو مرابحتاً وہ کم میں ہی دینا چاہیے. مرابحتاً اگر فری میں پڑ گیا ہے تو مرابحتاً تو دینا ہی نہیں ہے, فری میں پڑ گیا تو ہاں بیچنا ہے تو بیچ لو, لفظ مرابحہ استعمال نہیں کرنا. کیا بولنا چاہتے ہیں, یہ بیچنا ہے تو بیچ لیں, لیکن لفظ مرابحہ استعمال نہیں کریں. کیوں نہ کریں, اس لیے نہ کریں کہ مرابحے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنے میں حاصل ہوا ہے اس سے تھوڑا نفع لیں گے آپ, تو آپ کو جتنے میں حاصل ہوا ہے وہ تو آدھی چیز ہے یہاں پہ. یا دوسری صورت میں جو ہے فری میں حاصل ہوا ہے تو مرابحہ کیسا لے سکتے ہیں آپ, اس پہ تو مرابحہ نہیں لے سکتے, اور جتنے میں حاصل ہوا ہے وہ آدھی چیز ہے تو آدھی میں مرابحہ لے سکتے ہیں. یہ مطلب ہے, آدھی چیز نہیں, آدھے پیسے. ٹھیک ہے. ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ ربح کے حاصل ہونے کا شبہ دوسرے عقد سے ثابت ہے,
لأنه يتأكد به بعد ما كان على شرف السقوط، اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے یعنی وہ حاصل کرنے کے ذریعے مؤکد ہوا ہے بعد اس کے کہ وہ ساقط ہونے کے کنارے پر تھا عیب کے ظاہر ہونے کی وجہ سے. یعنی یہ کہ جب ان کو بیچا گیا ہے نا، بیچنے کا انہوں نے قبضہ بھی کر لیے، اس کے باوجود وہ عقد جو ہے مکمل نہیں ہوا مانتے. کیا مانتے ہیں؟ کیونکہ اگر عیب نکل آ جاتا تو وہ عقد ٹوٹ سکتا تھا نہیں ٹوٹ سکتا تھا؟ اگر عقد نکل آ گیا تو وہ عیب نکل آ گیا تو عقد ٹوٹ سکتا تھا. اسی کو بولتے ہیں وہ سقط کے کنارے پر، ساقط ہونے کے کنارے پر تھا. یعنی دوسرا جو عقد کیے تھے انہی سے، ان سے بیچنے کے بعد پہلا جو عقد کیے تھے وہ عقد کیسا تھا؟ ساقط ہونے کے کنارے پر تھا. لیکن اس کنارے ساقط ہونے کے کنارے کو چھوڑ کر کیا کرے، اسی کو جو ہے دوبارہ خرید لیا گیا، مضبوط بنا دیا گیا ہے. اسی کو کیا بنا دیا گیا؟ مضبوط بنا دیا گیا. تو گویا کہ ہم خالی دیے اور واپس لیے جیسی بات ہو گئی. دیے اور واپس لیے، بیچ میں فائدہ کمائے. کیا ثابت ہوا؟ اور بیچ میں فائدہ کمائے ہے. تو اس فائدے کو جو ہے نظر انداز کر کے جتنے میں آپ کو وہ چیز پڑی ہے اتنے کا ہی ربا مرابحہ کر سکتے ہیں. جتنے میں آپ کو چیز پڑی ہے اتنے کا ہی مرابحہ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ جو ہے اب جو عقد ہوا ہے اس پہ مرابحہ نہیں کر سکتے. والشبہۃ کالحقیقۃ فی بیع المرابحۃ احتیاطاً، اور شبہ جو ہے مرابحے کی بے میں احتیاطاً حقیقت سمجھا جائے گا. مرابحتاً حقیقت سمجھا جائے گا. اب یہاں پہ شبہ ہوتا تھا نہ ہوتا تھا، اس بات کا شبہ ہوتا تھا پھر وہ خالی دیے اور لیے اور ساتھ میں جو ہے پیسے کما لیے، دیے اور لیے پیسے کما لیے نا. ان کی چیز ان کے پاس ہی جا گئی. اب وہ بیچارہ جو مجبوراً لے بھی لیا تھا پھر واپس دے بھی دیا اور ساتھ میں انہوں نے کیا کما لیا؟ فائدہ کما لیا. ٹھیک ہے، اس سے کما لیے. اب اتنے پہ مرابحہ کر کے کسی سے کماؤ، کیونکہ ٹوٹلی اعتبار سے آپ کو کتنے میں پڑ گیا؟ وہ آدھی قیمت میں پڑ گیا ہے. اب آدھی قیمت سے مرابحہ کما سکتے. اگر بالکل فری میں پڑ گیا تو اب مرابحہ اس سے نہیں کما سکتے. یہ بولنا چاہتے ہیں. وَلِهَذَا لَمْ تَجُزِ الْمُرَابِحَةُ فِي مَا أُخِذَ بِالصُّلْحِ لِشِبْهَةِ الْحَتِيتَةِ، اسی وجہ سے مرابحہ جائز نہیں ہوگا ان چیزوں میں جو صلح کے ذریعے لی گئی ہے حتیتا کے شبہ کی وجہ سے. حتیتا کا مطلب ہے کہ سامان کی قیمت میں کم کرنے کی وجہ سے، سامان کی قیمت میں کم کرنے کی وجہ سے اس میں جو ہے مرابحہ جائز نہیں ہے. یہ صاحبین کے پاس بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نے جو ہے صلح کے طور پر کسی سے کوئی لیا ہوا ہے، سو آدمی ہے، کوئی سامان جو ہے کسی نے کسی کو بیچا، پھر اس سے واپس یا لے رہا ہے بطور صلح کے. کیا کر رہا ہے؟ صلح کے. اور صلح کے اندر جو ہے سامان کی قیمت کو گھٹایا گیا ہے، کم کیا گیا ہے. سامان کی قیمت کو کم کیا گیا ہے تو اس پر جو ہے مرابحہ کرنا جائز نہیں ہے. اس پر مرابحہ کرنا جائز نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں جو ہے یہ مانا جاتا ہے کہ آپ جو ہے مرابحہ کس پہ کریں گے؟ سیکنڈ والے پہ کریں گے نا. لیکن یہ صلح کا معاملہ ہے، اس صلح کا معاملہ اس پہ مرابحہ نہیں کر سکتے. فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ اشْتَرَىٰ خَمْسَةً وَثَوْبًا بِعَشْرَةٍ، تو گویا کہ اس نے خریدا ہے 5 اور ایک کپڑا 10 کے بدلے. فَيَتْرُهُ خَمْسَةً بِخِلَافِ مَا إِذَا تَخَلَّلَ، ہاں تو 5 کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ کم کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ گیا نا؟ انہیں جو ہے 5 میں خریدا ہے، اصل میں اس کو کتنے میں پڑا؟ 5 میں پڑا، تو 5 میں ہی انہیں بیچ سکتا. اور ثوبن بعشرۃ، اور دوسری صورت میں 10 میں. تو فیترہ خمسۃ بخلاف، اچھا تو 5 کو کیا کرنا پڑے گا؟ کم کرنا پڑے گا. پہلے خریدا 10 میں، پھر بیچا 15 میں، پھر خریدا 10 میں، تو گویا کتنے میں خریدا؟ 5 میں ہی خریدا، تو کم کرے 5. برخلاف اس وقت میں جب کہ تیسرا آدمی آ جائے بیچ میں، برخلاف اس صورت کی بولے تو جب کہ تیسرا آدمی بیچ میں آ جائے. تو تیسرا آدمی آ گیا تو وہ بے مکمل تام ہو گئی تھی، وہ بے دوسرے کے حوالے بھی ہو گئی. اب وہ ساقط ہونے کے کنارے پہ بالکل نہیں تھی، تو لہذا دونوں کے درمیان اب کوئی ربط تعلق باقی نہیں رہا. اس کے بعد جس آدمی سے خریدے گا، جتنے میں خریدے گا اتنے میں مرابحہ کر سکتا ہے. لأن التأکد حصل بغیرہ، اس لیے کہ تاکید حاصل ہو گئی اس کے علاوہ کی وجہ سے، یعنی دوسرے آدمی کی وجہ سے جو ہے مرابحہ مکمل تاکید والا ہو چکا ہے. واخر دعوانا